دیوان غالب کی پہلی غزل کا جو مطلع ہے وہ کچھ یوں ہے۔ نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا، نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہار پیکرے تصویر کا۔ پھر اسی غزل میں آگے چل کر غالب یوں کہتا ہے، آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، کہ آگہی یعنی بصیرت، سمجھنے کی حس، سمجھنے کی صلاحیت، کہ آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، کہ جو سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ چاہے جتنی بھی کوشش کر لے، اس کی یہ کوشش بظاہر بروئے کار ہوتی نظر نہیں آتی۔ مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا، کہ جو عالم تقریر ہے یعنی وہ کیفیت کے اظہار کرنے والا، اس نے جو مدعا بیان کیا ہے وہ اس عنقا پرندے کی مانند ہے، یعنی وہ خیالی پرندہ کہ جس کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ تو آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، کہ جو بصیرت ہے، وہ جو سمجھنے کی صلاحیت ہے، وہ چاہے جتنے مرضی کوشش کر لے، اس پر جو اظہار کیا گیا ہے، اس اظہار کرنے والے کی بات کا آشکار ہونا ممکن نظر نہیں آتا۔ تو غالب نے اس شعر میں اپنے کلام کی اس کیفیت کا، کلام کی اس اہمیت کا ذکر کیا ہے کہ اس کو سمجھنے والا جتنی بھی کوشش کر لے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو اسی حوالے سے غالب کا جو ہر شعر ہے وہ سمجھنے سے متعلق ہے، سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ غالب کا ایک اور شعر ابھی ہم پڑھتے ہیں اور پھر اس کی شرح کرنے کی کوشش کریں گے۔ غالب نے کچھ یوں کہا، عالم جہاں بعرض بساط وجود تھا، عالم جہاں بعرض بساط وجود تھا، جوں صبح چاک جیب مجھے تار و پود تھا۔ پہلے مصرعے میں کہا، عالم جہاں بعرض بساط وجود تھا، کہ یہ دنیا کہ اس کی بساط کے، اس کی وجود کا جب آغاز ہو رہا تھا، دنیا کی قسمت کا جب فیصلہ تحریر کیا جا رہا تھا، اس کائنات کا جو ارتقاء ہے اس حوالے سے جو اس کا وجود قائم کیا جا رہا تھا، تو اس وقت کیا کیفیت تھی۔ دوسرے مصرعے میں اس کا اظہار کیا، جوں صبح چاک جیب مجھے تار و پود تھا، کہ اسی صبح کہ جس وقت کائنات کی ارتقاء کا وجود اس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، تو اسی صبح چاک جیب مجھے تار و پود تھا، کہ اسی صبح کو جو میری قسمت میں جو میرا پھٹا ہوا گریبان تھا، اس کا جو تانا بانا تھا وہی میری قسمت کا فیصلہ تھا۔ تو اس شعر کو اگر دوسرے سادہ معنی میں، سادہ الفاظ میں اگر کسی اور جگہ غالب نے بیان کیا ہے تو وہ کچھ یوں ہے کہ حیف اس چار گرا کپڑے کی قسمت پہ غالب، حیف اس چار گرا کپڑے کی قسمت پہ غالب، جس کی قسمت پہ ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ تو اس شعر کو اس کے ساتھ جوڑا جائے تو جو اس کا مفہوم مزید واضح ہو جائے گا، کہ غالب کہتا ہے کہ جس دن، جس صبح اس کائنات کی بساط، اس کے وجود کا فیصلہ لکھا جا رہا تھا، اس کائنات کے حوالے سے اس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، تو اسی وقت میری قسمت کا بھی یہ فیصلہ ہوا کہ مجھے جو دشت نوردی ہے، زیادہ پیمائی ہے، جو آوارگی ہے، وہی میری قسمت میں لکھی گئی۔ اسی غزل میں آگے جا کے غالب لکھتا ہے، جز قیس اور کوئی نہ آیا بروئے کار، جز قیس
اور کوئی نہ آیا بروئے کار صحرا مگر بتنگی چشم حسود تھا۔ یہ قیس کے بغیر، قیس مجنوں کو کہتے ہیں کہ مجنوں کے بغیر کوئی اور صحرا کو میسر ہی نہ آیا۔ اس کی وجہ صحرا کی تنگی نظر تھی، تنگی چشم تھی، اور یہ تنگی چشم ایسے ہے گویا کسی حاسد کی نظر میں ہو، کہ حاسد کی جمع حسود ہے، کہ گویا حسد کرنے والی کی جو نظر ہوتی ہے وہ اتنی تنگ ہوتی ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی اور کو یہ کشادگی کے قابل نہیں سمجھتی۔ تو صحرا بھی کسی حسد کرنے والے کی نظر سے لوگوں کو یوں دیکھتا ہے کہ گویا اس کے جو اس نے صرف مجنوں کو ہی یہ قسمت بخشی، مجنوں کو ہی یہ منصب و مرتبہ بخشا کہ وہ اس میں دست نوردی کر سکے۔ جز قیس اور کوئی نہ آیا بروئے کار، یعنی مجنوں کے بغیر کسی اور کی قسمت میں نہ تھا، کوئی اور میسر نہ آیا، اس لیے کہ صحرا کی جو نظر تھی وہ حسد کرنے والے کی طرح اتنی تنگ تھی کہ کسی اور کو اس نے یہ جرأت نہ بخشی کہ وہ قیس کی طرح، مجنوں کی طرح صحرا نوردی کر سکے۔ پھر کیا خوب کہا، عالم طلسم شہر خاموشہ ہے سر بسر، عالم طلسم شہر خاموشہ ہے سر بسر، یا میں ہی غریب کشور گفت و شنود تھا۔ کہ عالم طلسم شہر خاموشہ ہے سر بسر، کہ شہر خاموشہ کی طرح یہ کوئی طلسم ہے، جادو ہے، کہ جس کی وجہ سے چار سو، چاروں اطراف سناٹا ہی سناٹا ہے، یا مجھ پر ہی یہ کیفیت ہے کہ میں خود ہی خاموشی کی دنیا میں اس قدر مگن ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں گفت و شنود کر سکوں۔ اسی غزل کے آخر میں جا کے غالب نے کیا ہی خوبصورت کہا کہ ڈھانپا کفن نے داغے ایوب برہنگی، ورنہ ڈھانپا کفن نے داغے ایوب برہنگی، ورنہ میں ہر لباس میں ننگے وجود تھا۔ کہ کفن نے میرے جو عیب تھے ان کو ڈھانپا، ان کو کور کیا، ان کو چھپا لیا، ورنہ جو دنیاوی لباس تھا ان میں تو میرے تمام تر جو عیب تھے، میری لغزشیں تھی، وہ نظر آ رہی تھی۔ تو اسی نقطے کی طرف غالب نے کہا کہ ڈھانپا کفن نے داغے ایوب برہنگی، میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا۔ شکریہ۔